اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما لہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء اصلاها وتمام منن بالاها جمع عن الأحصاء عددها ونايا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وسنى بالندب إلى أمثالها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تاويلها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم. انشاءاللہ المستعان یک بعد دیگر خطبہ فدق کے سلسلے سے گفتگو جاری رہے گی. البتہ آج کی گفتگو میں عظمت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے گفتگو ہوگی. آئیے آغاز کرتے ہیں عظمت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے. آپ 20 جمادی الثانیہ بروز جمعہ سن 5 بعثت جب محسن انسانیت کے عصمت قدم میں محسن نسبانیت بن کر آئی تو اظہار تہنیت میں ہر چیز پیش کی. آپ کی خدمت میں حوران جنت نے عقیدت پیش کی، فرشتوں نے عبادت پیش کی، سورہ دہن نے سخاوت پیش کی، آئے تطہیر نے طہارت پیش کی، آئے مباہلہ نے صداقت پیش کی، دین نے استقامت پیش کی، صبر نے استقامت پیش کی، صبر نے قناعت پیش کی، رسول نے سیرت پیش کی، خدا نے محبت پیش کی. یوں تو آپ کی عظمت و بلندی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو ایسے صفات و امتیازات عطا فرمائے جن میں اولین و آخرین میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. آپ کے پدر بزرگوار فخر موجودات خلاصہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ کی مادر گرامی ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. آپ کے شوہر نامدار سلطان مملکت ولایت و امامت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اولاد میں آپ کے فرزندان سردار جوانان جنت حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام. دختران میں شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہے. یوں تو اگر غور کیا جائے اور تعصبیت کی عینک کو اتار کر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو دنیا کی کوئی بھی عورت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عصمت حضرت مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اگر ختم ہو جاتی ہے تمام ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی عصمت کا سلسلہ قائم بن کر صبح قیامت تک باقی رہے گا. ویسے یہ بات واضح ہے اور حقیقت ہے کہ ایک نور کی عظمت کو سمجھنے کے لیے نور کا سہارا لینا پڑتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی عظمت و بلندی کو کوئی درک کرنا چاہتا ہے تو قرآن و معصوم سے سمجھے، اس لیے کہ قرآن بھی نور ہے
معصومین علیہ السلام بھی نور ہیں اور آپ کی ذات بھی نور. تو آئیے اختصاراً قرآن و معصومین سے سمجھتے ہیں آپ کی عظمت و بلندی کیا ہے. قرآن مجید یوں تو آپ کی شان کا قصیدہ متعدد مقامات پر پڑھ رہا ہے، لیکن یہاں بطور دلائل بالاختصار چند آیات کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں آئے مودت سورۃ الشورى کی 23 آیت، جہاں ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. روایت بتاتی ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس آیت مبارکہ میں قرابت داروں سے کون لوگ مراد ہیں جن کی محبت و مودت واجب قرار دی گئی؟ آپ نے بیان فرمایا وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. آپ نے دیکھا آپ ہی کی وہ ذات ہے، آپ اور آپ کے اہل بیت جن کی محبت کو اجر رسالت اللہ نے قرار دیا. آیت تطہیر سورہ احزاب کی 33 آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جہاں آپ کی عصمت و طہارت کے لیے بہترین دلیل ہے آیت تطہیر. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. آپ دیکھیں برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، در منصور میں بھی ہے، البتہ مختلف روایات ہیں. بعض نے بیان کیا 5 ماہ، بعض نے بیان کیا 7 ماہ، اور ابن عباس بیان کرتے ہیں مسلسل 9 ماہ تک پیغمبر اسلام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد در بطول پر تشریف لاتے تھے، سلام کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ بیان فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ویسے تو پیغمبر اسلام کا بیٹی کا گھر ہے، آنا جانا رہتا ہے، لیکن یہاں راویان نے تخصیص بیان کی ہے کہ بالخصوص نماز کے وقت پیغمبر اسلام در بطول پر آتے تھے، سلام کرتے تھے، اور اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت. پیغمبر اسلام کا سلام کے وقت، نماز کے وقت آ کر سلام کرنا، یہ عمل پیغمبر بتا رہا ہے کہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد سلام کرنا اہل بیت کو سنت رسول ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کی مودت و محبت، طہارت و عصمت کا اعتقاد ہر مسلمان کے لیے ضروری و لازم ہے. اس کے علاوہ آئے بیوت، یہ آیت سورہ نور کی 36 آیت، جہاں ارشاد ہوتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، یعنی آیت بیوت، تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اس آیت مبارکہ میں بیوت سے مراد کون سے گھر ہیں؟ قالا بیوت الانبیاء، پیغمبر اسلام نے فرمایا بیوت سے مراد انبیاء کے گھر ہیں. حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ کیا علی و فاطمہ کا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں سے ہے، گھر ہے؟ پیغمبر مسکرائے، فرمایا نعم بل من افاضلھا، ہاں بلکہ میری بیٹی اور علی کا گھر تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ترین گھر ہے. یہ روایت تفسیر ثعلبی در منصور میں بھی مل جائے گی.
اور صاحب مجموع البیان نے بیان فرمایا کہ یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ اور علی کا گھر تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، اس حدیث کی آیت تطہیر تائید کرتی ہے، چونکہ آیت تطہیر اہل بیت علیہ السلام ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں آیہ مباہلہ سورہ آل عمران کی 61 آیت، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیہ مبارکہ میں آپ دیکھیں نساءنا کی جگہ پر تنہا خاتون جنت میدان مباہلہ میں تشریف لے گئے، جبکہ نساءنا آپ بہتر جانتے ہیں کہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ کم سے کم 3 لوگوں پر اطلاق، کم سے کم 3 لوگ، لیکن نساءنا کی جگہ پر تنہا بطول کا میدان مباہلہ میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی آپ اکلوتی بیٹی، اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی تشریف لے جاتی۔ اس کے علاوہ سورہ نور کی 36 آیت 35 آیت جہاں عظمت بطول کا اعلان ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ میں آیات کا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اگر وقت اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے راوی نے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا کہ سورہ نور کی آیت جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، سے کیا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس نور کی مثال مشکات کی تاک کی سی ہے جس میں چراغ رکھا ہے۔ تو ساتویں امام نے فرمایا یہاں المشکات سے مراد ہماری جدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سائل نے سوال کیا مصباح سے مراد ان کے بیٹے یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اس کے بعد سائل پھر سوال کرتا ہے کأنہا کوکب دری کے بارے میں، آپ توضیح فرمائیں۔ آپ نے بیان فرمایا کانت فاطمۃ کوکبا دریا بین نساء العالمین، میری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام عالمین کی عورتوں کے درمیان میں کوکب ذوفشاں ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے اسی آیہ مبارکہ میں اللہ بیان کرتا ہے یکاد زیتھا یضیء کی تفسیر کیا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا میری ہی جدہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن ہی سے علم و حکمت کا سر چشمہ جاری ہوتا ہے، تمام علوم و حکمتیں آپ ہی کی ذات سے جاری ہوتی۔ اور بہت ساری آیات کی تلاوت کر سکتا ہوں، البتہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ اب معصومین کی طرف رجوع کرتے ہیں اور چند احادیث سے عظمت زہرا سلام اللہ علیہا در کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی آیت سے متصل یعنی اس آیت سے بات واضح ہوتی ہے کہ بطول نور الہی ہیں، جیسا کہ پیغمبر بطول اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے۔ اس کے سلسلے سے حدیث پیغمبر بھی ہے، بہار الانوار میں مل جائے گی۔ پیغمبر بیان فرماتے ہیں
نور ابنتی فاطمہ من نور اللہ، میری دختر فاطمہ کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ یعنی بطول اس عظیم خاتون کو کہتے ہیں جو اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ اور عصمت زہرا کے سلسلے سے پیغمبر دوسرے مقام پر بیان کرتے ہیں، یہ بھی بحار الانوار کی حدیث ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ شَخْصًا لَكَانَ فَاطِمَةً، اگر تمام حسن و کمال ایک انسان کی صورت میں مجسم ہو کر ظاہر ہوتا تو وہ میری فاطمہ، لکانا فاطمہ، وہ میری بیٹی فاطمہ، بل ہی اعظم، بلکہ میری بیٹی تو اس سے بھی عظیم۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے تمام حسن و کمال یکجا ہو جائے پھر بھی بطول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کا نزول اور اللہ کا عبد السلام کا ابو بصیر نے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت بیان کی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شب جمعہ سحر کے وقت آپ عبادت میں مصروف، یعنی خاتون جنت مصلی عبادت پر نماز الہی ادا کر رہی تھی، اتنے میں حضرت جبریل و میکائیل و اسرافیل تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ بطول مصلی پر عبادت میں مصروف ہیں، وہ احترام میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے نماز تمام کی تو انہوں نے آپ کو سلام کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ بزرگ و برتر خدا آپ کو سلام کہتا۔ بی بی نے بیان فرمایا قالت للہ السلام ومنہ السلام وإلیہ السلام وعلیکم السلام یا رسول اللہ، سلام خدا، سلام خدا کی طرف، سلام کی بازگشت بھی اسی کی طرف، اور اے اللہ کا پیغام پہنچانے والوں تم پر بھی سلام۔ ہم نے دیکھا جہاں ملائکہ اور اللہ سلام کرے اسے خاتون جنت۔ ایک حدیث اور پیش کیے دیتا ہوں، یہ حدیث ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے اور یہ کافی کی پہلی جلد میں مل جائے گی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی حجتیں ہیں اور ہماری ماں فاطمہ ہم پر حجت، ہم سب اللہ کی حجت ہیں۔ ہم سے مراد ائمہ اطہار علیہ السلام، یعنی 12 امام اللہ کی مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں، اور ہماری ماں فاطمہ اللہ کی طرف سے ہم ائمہ پر حجت۔ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ایسی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث قدسی کا سہارا لیتے ہیں، حدیث قدسی میں وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک لولا علی لما خلقتک فلولا فاطمہ کما خلقت۔ اے میرے حبیب، اگر آپ کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کا خلق نہ کرتا، اور اگر علی کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر آپ کو بھی میں خلق نہ کرتا۔ لیکن یاد رہے اگر فاطمہ کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے علی اور محمد میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی تقریر میں خطبہ فدق کے سلسلے سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔